آپ نے کہا کہ ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی فوج کے طور پہ جاتے ہیں اور شیطان کے خلاف لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو فوج جمع ہوتی ہے وہ گندگی کے ڈھیر لگا رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوتی ہے ٹوائلٹس کے معاملات میں. تو اور پھر سعودی عرب میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں وہ پرمٹ لے کے جانا ہوتا ہے ان کو، تو بعض لوگ جو ہیں وہ رشوت دے کے بھی حج پہ چلے آتے ہیں. تو یہ کس قسم کی فوج ہے سر؟ دیکھیے یہ کیوں ہوتا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اس عبادت کی جو حقیقت ہے، اس کے اندر پنہا فلسفہ ہے، اس سے ناواقف ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ حج پہ جاتے ہیں. خود مجھے کبھی موقع نہیں ملا حرمین کے سفر کا، میں نہیں جا سکا، نہ میں نے حج کیا نہ میں نے عمرہ کیا. لیکن جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ہم سے ملتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ حج آپ نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ تو آپ یقین جانیں کہ وہ محض چند فقہی عبادات، کچھ قانونی پابندیوں کو ادائیگی کا نام حج سمجھتے ہیں کہ آپ نے بس یہ کپڑے پہن لینے ہیں، آپ نے وہاں چلے جانا ہے، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح پاک کر دے گا جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے ہیں. اگر انسان کے سامنے یہ نظریہ ہو، کبھی غور کریں، انسان کی زندگی میں عبادت کو ایک دفعہ لازم قرار دیا ہے تو اس عبادت کی اہمیت کیا ہوگی؟ یعنی یہ منتہا ہے. انسان اپنے اعمال، اپنے اخلاق میں جب اس مقام پر پہنچ جائے کہ خدا کی نظر میں حقیقت میں جان دینے کا جذبہ اس کے پاس موجود ہو، تب وہ حج پہ جائے گا اور وہاں جا کر خدا کو اس کا اظہار کر کے بتائے گا کہ یا اللہ یہ دیکھ، میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں اپنی دنیاوی معاملات میں، اب میں اس کی ایک علامت کے طور پر اپنی جان کی نظر قربانی کی صورت میں پیش بھی کر رہا ہوں. لیکن یہ فلسفہ پیش نظر نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کا ایک جو عمومی شعور ہے دین کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اچھا لوگ عام طور پہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ اتنا بڑا فلسفہ بتاتے ہیں حج کا کہ اس کے پیچھے یہ خدا کی گرینڈ اسکیم ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ قرآن نے اس طرح کیوں نہیں واضح کیا؟ قرآن نے جس وقت ان مناسک کے بارے میں آغاز کیا گفتگو کا تو کہا یہ شعیرہ ہے، شاعر کی جمع ہے شعیرہ. یہ کیا چیز ہے؟ شعیرہ کی جمع ہے شاعر. یہ کیا چیز ہے؟ سمبلز. یعنی خود قرآن قرار دے رہا ہے ان کو سمبل. تو غور کرنے کی چیز تھی نا کہ بھئی یہ سمبلز کیوں مقرر کیے گئے ہیں. لیکن انسان ان سے غافل ہوتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کے مسلمانوں کی جو ایک اجتماعی زندگی کے اندر سیوک سینس ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا بھی بہت بڑا فقدان ہے، دینی تعلیم میں بھی اور اخلاقی تعلیم میں بھی. اسی لیے جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا قطار کیسے بنانی ہے، باری کا انتظار کیسے کرنا ہے، لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، کسی کرائسس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے، صفائی کے کیا معاملات ہیں. تو یہ جو کچھ ہم حج پہ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں اپنے ملکوں میں پوری زندگی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی ایک عملی تصویر وہاں سامنے آ جاتی ہے.